جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ ابھی تک کتنے الجھے ہوئے ہیں۔ ہم سنیوں کی آوازیں تو یہ ہیں کہ یہ بھی ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا، اس میں تھوڑا اور جڑ جاتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ کچھ منحوس ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، اور اس سے ڈرا مت کرو، ڈنکے کی چوٹ پر بولا کرو۔ جب 5 وقت کی نماز میں کھلم کھلا آپ رد کر رہے ہیں تو پھر اپنے اسٹیج سے بھی رد کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ چاہیے؟ گمراہوں کا دے دوں؟ وہ بولے نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں نہیں چاہیے گمراہوں کا، ہمیں نہیں چاہیے بدبختوں کا، ہمیں نہیں چاہیے ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا راستہ عطا فرما دے جن پر انعام و اکرام کی بارشیں ہوئی ہیں۔ صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے، صالحین کا راستہ دے دے، اولیاء کاملین کا راستہ دے دے۔ اے پروردگار عالم، گستاخوں کا راستہ نہیں چاہیے، بدبختوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ ایک ایک نام لیا جائے تو عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صدیق اکبر کا راستہ عطا فرما دے، فاروق اعظم کا راستہ عطا فرما دے، عثمان غنی کا راستہ عطا فرما دے، مولا کائنات مولا علی کا راستہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار حسین علیہ السلام کا راستہ عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں بغداد کے غوث اعظم کا راستہ عطا فرما دے۔ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، جو تیری محبت میں ڈوبے ہیں انہی اللہ والوں کا راستہ چاہیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پڑھا لکھا طبقہ ان کے نام سے واقف ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن کی تفسیر، تفسیر نعیمی، سبحان اللہ، بڑی لاجواب تفسیر ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے جعل حق، ہندی میں بھی دستیاب ہے۔ خدا توفیق دے تم مطالعہ کرو میری قوم کے جوانوں، کتنے غیر نتھو خیروں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو بھی پاٹ لگا۔ سلطنت مصطفیٰ ایک کتاب ہے۔ میلاد پڑھ رہے تھے ایک جگہ، مفتی احمد یار خان نعیمی بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر کے بولا سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھا یہ میلاد۔ برجستہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ زمانہ کیا تیرے باپ کا؟ ابے سن، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے، وہ زمانہ بھی میرے نبی کا تھا، اور قیامت تک کا زمانہ ہمارے ہی نبی۔ میں نے اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ 2 شعر لگائے تھے، ان کے پاس نمبر سے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو۔ سنو، خدا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ پروردگار کون سی نعمت؟ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں بڑی دشمنیاں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، 100 سال تک تمہاری جنگیں چلا کرتی تھی،
ایک ایک انڈے پہ تم نے 100 سال کی جنگیں نکال دی. 2 قبیلے ہیں بڑے مشہور، ایک قبیلے کا نام ہے اوس، دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج. 120 سال تک عرب کے اندر ان دونوں میں جنگ چلتی. اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے آپس میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ آ گیا تو اس نے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے، مگر جب وہ نعمت تمہیں آ گئی تو اس کا فیضان اتنا برسا کہ جو دشمن تھے آپس میں وہ آپس میں بھائی بھائی بن چکے. کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے. سبحان اللہ. کیا کریں اس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی اس کا چرچا کرو، اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو. اس مدرسے میں بیٹھ کر یہ عنوانات بات کے ہو سکتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا جلسہ ہے، ربیع الاول کا جلسہ ہے، اس ماہ مبارک کا جلسہ ہے، فلاں صاحب کی تقریر ہے. یہ عنوانات بات کے ہیں. قرآن پہ اگر نظر رکھو تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، چند لوگ بیٹھ کر اس نعمت کو یاد کرو کہ اس کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلمت و اندھیرا تھا، جب وہ آ گیا ہے تو ہر طرف نور کا سویرا ہے. اس کے آنے سے پہلے چاروں طرف دشمنی تھی، جب وہ آ گیا ہے تو ہر طرف بھائی چارہ. اتنا بڑا کرم کیا اللہ نے، وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کی شکل میں، مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں. لوگوں ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں خدا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمت میں نے دی ہے شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھاتا رہوں گا. مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس قدر مصطفیٰ سے لو لگاؤ گے، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، تم لو بڑھاتے چلے جاؤ گے، ایٹومیٹکلی خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ. آگے اسی آیت میں اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے اے لوگو تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے چکے تھے، اسی حال میں مر جاتے تو انجام کیا ہوتا؟ دوزخ، جہنم. میرا حبیب اگر تمہارے بیچ میں نہیں آتا، اسی دشمنی میں، اسی کفر پر اگر موت ہو جاتی تو سیدھے راستہ تھا جہنم کا. لیکن حبیب آ گیا میرا، خدا کی قسم اسی کی برکت سے تمہیں ایمان نصیب ہو گیا اور اللہ نے تمہیں جہنم جیسے برے ٹھکانے سے بچا کر جنت جیسا خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمایا. سبحان اللہ، بے شک سبحان. کیا پتہ چلا؟ دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہمارے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی زبان میں سن لو، فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. چل تو اعلان کر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میلاد والے کی، خدا تیرا ٹکٹ کلیئر کرے گا جہنم کا. اس لیے کہ جہنم سے بچنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا، جہنم سے بچنا ہے تو نبی کا ذکر کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کوئی 1,00,000 مرتبہ سر پٹک کے مر جائے لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایک مرتبہ کہہ دے محمد الرسول اللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. مسئلہ شریعت کا لگائے وظیفہ کوئی لے کے بیٹھے 1000 دانوں کی تسبیح، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. علماء سے معلوم کریے، مفتیان اکرام سے،
1,00,000 مرتبہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، سرکار مسلمان ہو گیا یہ؟ نہیں، ایک مرتبہ محبت سے بولا محمد الرسول اللہ تو اسلام کی چھتر چھایا میں آیا۔ یہ ہے ہمارے نبی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ بھیا اگر چاہتے ہو کہ اس نعمت کا فیضان ہم گناہگاروں پہ برستا رہے تو جتنا زیادہ چرچا کرتے رہو گے نعمت اتنی ہی تام ہوتی ہے۔ بھی بڑی بڑی نفیس طبیعت کے لوگ پائے جانے لگے، کیا کر دو غبار اڑا رہا ہو جلوسوں میں جا کے، کیا ضرورت ہے اتنے ہنگامے کی؟ اللہ کے بندو، دنیا ہی بنا دی ان کے صدقے میں، چمن سجا دیا پورا، فرشتوں میں غلغلہ، چرندوں پرند میں خوشی، جمادات میں خوشی، تمام تر حیوانات میں خوشی، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوما ہے جس مہینے میں مصطفیٰ آئے ہیں۔ اور خدا کی قسم، رمضان اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، ان سب کو بھی اگر مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر! اگر مصطفیٰ رمضان میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ رمضان کی وجہ سے برکت ملی ہے؟ ارے یہ وہ مصطفیٰ ہے، یہ نہیں ہوتے تو قرآن بھی نہیں ہوتا، رمضان یہ مصطفیٰ ہمیں مل گئے۔ ایک بات اور بتاؤں، دنیا کوئی بھی چیز دینے کو تیار ہو جاتی ہے، محبت کرنے والے خوب جانتے ہیں کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا۔ اللہ نے تو محبوب ہی دے دیا، قدر کرو۔ یہ قومیں جو اتنی ترقی پاتی ہیں نا، جو بڑھتی ہیں، جو صلاح و فلاح پاتی ہیں، جو ساری دنیا پہ چھاتی ہیں، جو فتوحات ان کا مقدر بنتی ہیں، ساری دنیا پہ چھا جانے کا ہنر رکھتی ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے اتفاق سے وہ قوم جو ہے وہ فلاح پا گئی، ترقی نہیں، فطرت کے قانون ہیں۔ اور اللہ نے ایک ہی قانون بتایا ہے کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ڈور سے بندے ہو، نہ نسل دیکھی جائے گی، نہ قبیلہ دیکھا جائے گا، نہ ذات برادری دیکھی جائے گی۔ خدا کی قسم میرے حبیب کی وہ بارگاہ ہے کہ روم سے آیا، فارس سے سلمان آیا، حبشہ سے بلال آیا، مکہ سے ابو بکر آیا، اسی کلمے کی لڑی میں جڑتے رہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے ساری دنیا پہ چھاتے رہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ قدر کرو اس نعمت کی اور دل سے خوشیاں منایا کرو۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں، ان کے دور خلافت میں جنگ لڑی جا رہی تھی، تو ایران کی فوج کا سپہ سالار رستم، اس نے کچھ جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگا کے آؤ کہ آخر یہ اتنے پاورفل کیوں ہیں۔ چیتھڑے پہننے والے یہ جب چاہتے ہیں بادشاہوں کی قبائیں چھین لیتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے یہ ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختوں کے پائے کو ہلا دیتے ہیں۔ پتہ کرو طاقت کیا ہے ان کی۔ ایران کی فوج کے چند جاسوس مسلمانوں میں پہنچے، جا کر کے جو رپورٹ پیش کی تھی، سنیے گا غور سے، اور اس میلاد النبی کے اس جلسے سے یہ بات اپنے ذہنوں پہ بٹھا کر کے لے جانا۔ جا کر کے رپورٹ یہ پیش کی تھی، دو باتیں ہیں، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں۔ یہ رات کو جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، دنیا سے کوئی چاہت نہیں ہے، نہ انہیں سیم و زر چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ زمین جائیداد چاہیے، نہ انہیں گھر مکان چاہیے۔ جب رات کو یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور جب دن کے اجالے میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شاید یہ اسی کام کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم دبدبے کے ساتھ جب
جاسوسوں نے جا کر کے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ رات کو کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر آ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دین سے جڑ کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہماری داستان ہے۔ کہاں گئے وہ اوصاف، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ ارے مصطفیٰ آئے تو خدا فرماتا ہے تم دشمن تھے آپس میں، وہ آ گئے انہوں نے بھائی بنا دیا۔ دشمنیاں اگر پھر پنپ رہی ہیں تو یاد رکھیے گا ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جانتے ہو میری مثال کیا ہے؟ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کری، آگ بھڑک اٹھی، جل اٹھی، پتنگے آ رہے ہیں، کیڑے آ رہے ہیں، ایک بندہ ہے جو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، مت جاؤ، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے، بھن جاؤ گے۔ لیکن کیڑے کبھی اس سائڈ سے نکل رہے ہیں، کبھی پتنگے اس سائڈ سے جا رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، جل کر کے بھسم ہو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہو، میں تمہاری کمر کھینچ رہا ہوں، جہنم میں گر جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ویسے جیسے آگ میں کودنے والے کیڑے پورا زور لگا کر کے آگ میں کود رہے ہیں، تمہاری بھی خواہشیں یہ ہیں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمر کھینچ کھینچ کے باہر کو کھینچ رہا ہوں، آگے جہنم ہے، خطرناک جگہ ہے، تباہی و بربادی کی علامت ہے، ادھر کو مت جانا۔ ساری زندگی یہ مشن لے کر کے چلے اور اپنی امت کو دیا۔ کون بندہ ایسا ہوگا یار جو اپنا ایک پلانٹ کھڑا کرے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے میں دنیا سے جاؤں گا تو اس پلانٹ کو کون چلائے گا؟ مصطفیٰ نے بھی ایک امت جٹائی، بڑے طریقے سے سجائی، اور مصطفیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو ارشاد فرمایا بڑی خرافاتیں پیدا ہوں گی، بارش کے خطروں کی طرح فتنے برسیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ آقا فرماتے دو چیزیں تمہارے بیچ میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سامنے رکھنا ہر فتنے کا جواب، ہر خرافات کا جواب اسی قرآن میں ہے۔ قرآن کو سامنے رکھنا، حدیث کو سامنے رکھنا، ہر فتنے کا منہ توڑ جواب قرآن دیتا نظر آئے گا، حدیث دیتی۔ اللہ نے چیزیں مخلوقیں پیدا فرمائی ہے، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور قرآن کی بات آئی تھوڑا سی روشنی ڈالتا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے شہد کی مکھی سے کیا فرمایا؟ اے شہد کی مکھی سن، ہر جگہ چھتا نہیں لگا سکتا، مولا کہاں لگاؤ؟ اچھا پہلے ایک چیز سمجھو، شہد کی مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ کس میں؟ شہد کی مکھی کے دل میں۔ یار اس میں دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے۔ جو خدا اس چیز پر قادر ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں اپنی بات ڈال سکتا ہے، تو ذرا سوچو قرآن میں جس کے لیے فرمایا ہو وہ علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے سب بتا دیا۔ ابھی آپ کہو گے کہ حضرت کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ابھی 15 روز پہلے کی بات ہے، رامپور میرا جانا ہوا، ایک صاحب اسی درس کے لیے لے گئے تھے، وہاں پہ وہی تھا، تو میں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب نہیں، تو بولے جی ہاں نہیں۔ ان کی وجہ بتائیے کیسے؟ بولے وہ اللہ نے جتنا بتایا بس اتنا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تھوڑی دیر کے لیے علماء کی توجہ چاہوں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ جو ماں ہے، ماں اس کا جو عموم ہے، مجھے یہ بتا کہ اس آیت کریمہ میں کون سی بات رہ گئی جو خدا نے بتائی نہیں؟ ابے جب خدا کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے ہم نے
بے شک تو بول مصطفیٰ یہ نہیں جانتا، مصطفیٰ وہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے بتا دیں۔ علم غیب مصطفیٰ پہ حملہ، اور اللہ کی شان دیکھو، مکھی کے دل میں اپنی بات ڈال رہا اور کیا کہہ رہا ہے؟ سن، تو اپنا چھتا ہر جگہ نہیں بنا سکتے، کہاں بناؤ؟ چھت پہ بنا، ٹھیک ہے مولا، پہاڑوں میں بنا، ٹھیک ہے پروردگار، درخت پہ بنا، ٹھیک ہے میرے مولا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں چھت سے ہٹ کے، پہاڑ سے ہٹ کے، درخت سے ہٹ کے، آپ نے کبھی دیکھا ہے شہد کی مکھی کو کہیں چھتا بناتے؟ 3 مقام خدا نے بتا دیے شہد کی مکھی کو، اگر کسی جگہ پہ درخت نہیں پہاڑوں میں بنا، کسی جگہ پر پہاڑ اور درخت دونوں نہیں تو مکانوں کی چھت پہ بنا، مکانوں کی چھت نہیں تو درخت پہ بنا۔ ایک مکھی نے اپنے خدا کی بات کا ایسا فرق رکھا کہ آج تک اس نے ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ پر اپنا چھتا نہیں بنایا۔ مکھی، شہد کی مکھی، سنو مصطفیٰ کو کیوں بھیجا گیا؟ پڑھتے ہو نا علماء سناتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ حبیب اس لیے آئے تھے تاکہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے تمہیں سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں صاف ستھرا کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن و حکمت کی تعلیم تمہیں دی۔ یہ 3 ذمہ داریاں مصطفیٰ کی، کیا کیا؟ علم و حکمت کی تعلیم، یہ مصطفیٰ کی ذمہ داری دے کر کے اللہ نے بھیجا، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ بڑی ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا، قرآن کی آیتیں مصطفیٰ نے سب سنا دی، ساری دنیا کو بتا دی، آج قرآن ہمارے یہاں کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ دلوں کی صفائی جس پر مصطفیٰ ساری زندگی درس دیتے رہے، قرآن تو کہتا ہے قد افلح من تزکا، لائبریری لگا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، ڈگریاں بنا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، مال و دولت کا امپار لگا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، ساری دنیا پہ چھا جانے کے خواب دیکھ لو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ کامیاب کیسے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قرآن کھولو، قد افلح من تزکا، دنیا صاف کر لو اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ صفائی کے لیے آئے تھے مصطفیٰ، اور بڑے بڑے گندے تھے نا، لیکن وہ صفائی کری مصطفیٰ نے کہ دشمن تھے مگر مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر کے آپ کے اخلاق کی گواہیاں دے رہے تھے۔ کتنی قدر کری، ان کے پیغامات کو کتنا اپنایا، یہ کسی پہ اب دکھانے کی بات نہیں۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا عشق رسول، یہ تو ان لڑیوں نے بچا لیا جو پڑی ہوئی ہیں، چائنا کی ان لڑیوں نے بھرم رکھ لیا۔ شرط یہ ہوتی کہ مصطفیٰ سے محبت ہے، عمل پیش کرو، کردار پیش کرو، رسول اللہ کی سیرت پہ عملاً چل کے دکھاؤ۔ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ٹف ہوتا، لڑیے لگا لینا آسان ہے، چراغا کر لینا بھی آسان ہے، نعرے لگا لینا بھی آسان ہے، سرکار کی آمد مرحبا کے ترانے گا لینا بھی آسان ہے، ہمارے نبی آئے ہیں یہ کہہ لینا بھی آسان ہے، مگر روڈ پہ چلتے ہوئے اگر کسی نے کان میں یہ پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے وہ آئے ہیں مگر تم بتاؤ گے ہمیں کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہر انسان کے دل و دماغ میں کم سے کم یہ مقصد تو اتنا صاف ہونا چاہیے کہ اگر کار میں پیر رکھتے ہوئے بھی آپ سے کوئی کان میں پوچھ لے آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں، تو کم سے کم اتنا بتا سکتے کہ اس مقصد کے لیے آیا۔ سرکار آئے ہیں، بلا شبہ آئے ہیں،
لیکن جو وہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، جو سیرت چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم سب کے لیے وہ عمل ہے، دستور العمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور خدا کی قسم جب تک سینے سے لگا کر کے رکھا ساری دنیا ہمارے قدموں میں تھی، جب سے چھوڑا ہے ساری دنیا نے ہمارا تماشا بنا دیا۔ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین آسمان، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بڑی اچھی بات ہے، میلاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ جلوس محمدی میں شریک ہوئیے، محبتوں کا اظہار ہوگا، نعرے لگائیے، محبتوں کا اظہار ہوگا۔ لیکن میلاد در حقیقت اسی وقت ایک سچا میلادی بن سکتا ہے انسان سے شروع کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک بولنا نہ چھوڑے گا۔ وہاں تو 120 سال ہو رہے تھے، ایک ادھر سے قتل، ایک ادھر سے قتل، جنگ فساد، قتل پہ قتل، قبیلوں کی تباہی و بربادی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میرا محبوب جب تک نہیں آیا تھا یہ تباہی ہوتی رہی، مگر میرا محبوب آ گیا تو جو دشمن تھے میرے محبوب نے انہی کو آپس میں بھائی بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ انہی کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں تو کبھی کبھی دوسروں کے تانے ہوتے ہیں، اتنے ہنگامی حالات، اتنی بدتمیزیاں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک مرتبہ گھر میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، ارشاد فرمایا، عائشہ یہ رزق ہے خدا کا، ایک مرتبہ روٹ گیا تنگ کر دی جاتی ہے تو زندگی وبال۔ قدر کرو اس کی حرمت کو پامال مت ہونے دو، اس کے تقدس کو پامال مت ہونے دو۔ ہم جلوس میں شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں، دیواروں سے، کبھی چھتوں سے، اسی رزق خدا کی توہین کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے سچے غلام ہو تو میرے آقا فرماتے، من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، اگر تمہاری نگاہیں کوئی برائی دیکھیں تو طاقت ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر کے بولو یہ غلط کر رہے ہو۔ کب تک مصلحتوں کی چادر اوڑے رہو گے؟ کب تک یہ کہتے رہو گے نہیں میں تو مصلحتاً خاموش رہ گیا، نہیں میں اس لیے خاموش رہ گیا ذرا میں وہ بگڑ جاتا؟ نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں برائی دکھ گئی تو طاقت ہے تو ہاتھ پکڑ کے کہو، بند کر یہ کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت کے خلاف۔ فرماتے اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے یہ 2 ٹکے کی جو زبان عطا فرمائی ہے اس کو کھولو، ہلاؤ اور کہو کہ یہ دیواروں سے، چھتوں سے رزق الہی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بند کریے یہ بانٹنا۔ سر دیکھتا ہوں سب کسی سے بگڑ نہ جائے، مجبوری طور پر اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی جب بعض کے گناہ کی وجہ سے پکڑ فرماتا ہے تو اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، وہ بھی لپیٹ دیے جاتے ہیں، ان کو بھی سمیٹ لیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کہنے والے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ محبوب جو مدینے میں لیٹا ہے بس بات صرف اتنی ہے، ورنہ تو مدینے میں نہیں لیٹا ہوتا تو اب تک تو صورتیں بگاڑ دی ہوتی، پتھروں کی بارش ہو گئی ہوتی، عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ کون ہے وہ دریدہ دہن جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ اب ایک جانور مصطفیٰ مدینے میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر سے گناہ کا عذاب ڈلے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب ڈلے ہوئے ہیں۔ اب وہ لیٹے مدینے میں ہے، ساری دنیا سے عذاب کو روکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد،
मुफ्ती मोहम्मद शारिफ खान साहब किबला क्या करते हैं मिलाद में? मिलाद में यही बातें तो होती हैं। हमारे आका का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, यही बातें करते हैं। उनकी माँ का नाम आमिना। मेरे मुस्तफ़ा एक मरतबा बाहर निकले तो सुनने में आया कुछ बदबख्त जो है वो ज़बानें खोल रहे हैं। आका को जलाल आ गया। फ़क़ाम रसूलुल्लाह अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पे खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, मन अना, जरा तसव्वुर, नक्शा खींचिए, सरकार मिंबर पे, सहाबा सामने, और हुजूर क्या पूछ रहे हैं? मन अना। बोलो मैं कौन हूँ? सन्नाटा छा गया होगा। सहाबा के बारे में तो आता है वो हुजूर के सामने ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। और सरकार ने आलम जलाल में जब पूछा होगा मन अना, ने ज़बान खोली थी बाहर, गुस्ताखी करती थी शान में। आका फरमाते अपने सहाबा से मिंबर सजा के, मन अना, बताओ मैं कौन हूँ? सहाबा खुद कहने लगे, अंता रसूलुल्लाह। सारी दुनिया जानती है, शजर व हजर जानते हैं। आका अब तो आपने अपने नबूवत का ऐलान कर दिया। जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, हम तो तब देखते थे कि अब रास्ते से गुजरते थे तो पत्थर आप पे सलाम पढ़ते थे। आका आप पूछ रहे मनाना, अंता रसूलुल्लाह। हम सब अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं, मगर मुस्तफा जलाल में है। फरमाते हैं ना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सुनो मैं कौन हूँ? मैं मोहम्मद हूँ। मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया तो मुझे बेहतरीन मखलूक पैदा फरमाया। अल्लाह ने गिरोह बनाए तो मुझे बेहतरीन गिरोह में रखा। अल्लाह ने कबीले बनाए तो अल्लाह ने बेहतरीन कबीले में मुझे रखा। सबसे बेहतर अल्लाह ने मुझे रखा। अबे तो हम सुन्नी भी मिलाद की मजलिस सजाकर यही तो कहते हैं, मुस्तफा का कबीलों में जवाब नहीं, मुस्तफा का गिरोह में जवाब नहीं, मुस्तफा के खानदान का खानदानों में जवाब नहीं, मुस्तफा के बाप का पापों में जवाब नहीं, मुस्तफा की माँ का माओं में जवाब नहीं, मुस्तफा का सारी कायनात में जवाब।